آیت نمبر 35 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی جتنی رونق ہے اور اس میں جتنی روشنی ہے، جتنی حیات ہے، جتنی زندگی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے نور سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اپنے نور کو واپس لے لیں تو زمین اور آسمان کی یہ رنگینیاں، اس کی یہ رونق، اس کا یہ نور سارا کا سارا ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح زمین اور آسمان کے درمیان سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انبیاء، اولیاء، علماء، اصفیاء، ان تمام کو جو نور ملا ہے وہ اللہ کے نور سے ہی عطا کردہ نور ہے۔ سورج اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ اللہ کا نور اس کو دیا گیا ہے، اس سے وہ چمکتا ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ اللہ کے نور سے چمکتا ہے۔ ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ اللہ کے نور سے چمکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے دل میں جو معرفت ڈالی گئی ہے وہ اللہ کے نور سے ڈالی گئی ہے۔ اولیاء کے، اصفیاء کے دلوں کے اندر اللہ نے اپنی جو معرفت عطا کی ہے وہ اللہ کے نور سے عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اور واعظم لی نورا، یا یہ الفاظ ہیں کہ وجعلنی نورا، کہ اللہ مجھے سماعت میں، میری بصارت میں، میرے دیکھنے میں، میرے دل میں نور عطا فرما، یہاں تک کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے کو وہ نور عطا فرما دے۔ وجعلنی نورا یعنی مجھے مجسمہ نور کر دے، یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن اسحاق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی تھی کہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ، کہ اللہ میں آپ کے چہرے کے نور کے طفیل میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ سارا کا سارا جو نور ہے زمین اور آسمان کا، یہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے دیکھنے کی، اللہ کے سننے کی، اللہ کے پکڑنے کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اسی طریقہ سے اس اللہ کے نور کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا متشابہات میں سے ہے، کہ جس کے بارے میں خاموشی ہی بہتر ہے کہ وہ اللہ کا نور کیا ہے، وہ اللہ کا نور کیسا ہوگا، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے کہ جو کچھ چیزوں دنیا کے اندر رونق ہے، زمین اور آسمان کی رونق ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے نور سے عطا کی ہوئی ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک قندیل ہے ایک طاقچے میں، المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو طاقچہ، وہ قندیل جو ہے
وہ ایک شیشے کے اندر وہ بند ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور اس کے اندر جو روشنی ہے، جس کو ہم کہہ لیں کہ وہ جو دیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے. دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چمکدار ہے اور قریب ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، کہ اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اس کو بھڑکایا جاتا ہے، اس کو روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے. زیتونہ، اور وہ مبارک درخت زیتون کا ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے اور نہ ہی وہ مغرب میں ہے. یکاد زیتوہا یضیء، ان قریب اس کا تیل روشن ہونے لگے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے. نور علی نور، یہ نور پر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتے ہیں اللہ اپنے نور کی جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، باخبر ہیں. تو یہاں یہ جو پوری مثال بیان کی گئی ہے، اس میں علماء اور مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تشریح کی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری مثال سے مراد صاحب ایمان اللہ کا بندہ ہے. صاحب ایمان اللہ کا بندہ ہے. اور انہوں نے اس کی پوری تشریح جس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے، اس کو منطبق بھی کیا ہے. اب دیکھیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو دیا جلایا جاتا تھا وہ پہلے ایک شیشے کے اندر رکھا جاتا تھا، پھر شیشے میں رکھ کر اس کو دیوار کے اندر ایک تاقچہ ہوتا تھا، اس تاقچے کے اندر رکھا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جو تاقچہ ہے کہ جس میں وہ شیشہ رکھا جاتا ہے، وہ سمجھیں کہ ایک مومن ہے، اور مومن کا پھر اس کے اندر جو شیشہ رکھا جاتا تھا جس میں دیا رکھا جاتا ہے، وہ جو شیشہ ہے اس سے مراد مومن کا دل ہے. اور اس کے اندر جو دیا رکھا جاتا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ اللہ کا نور ہے. تو یہاں پر یہ مثال اس طرح بالکل منطبق ہوتی ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درش، اور وہ جو دیا ہے وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ چمکدار روشن ہے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بندہ مومن کے دل میں اس طرح ہی چمکدار ہے کہ جس طرح کے اس تاقچے کے اندر رکھے ہوئے شیشے کے اندر ایک دیا روشن ہوتا ہے، ایک دیا جلتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان بندے کو اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں. آگے جو مثال بیان فرمائی ہے کہ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمۃ طیبہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور کلمہ طیبہ سے مراد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہاں پر شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال اللہ نے ایسے بیان فرمائی ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کے جو تنے ہیں وہ آسمان تک پہنچتے ہیں. تو یہ وہ کلمہ ہی ہے کہ جو آدمی کو مضبوط کرتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں صحابہ کرام کے، کہ جب ایمان وہ کلمہ دل میں پیوست ہو گیا تو پھر کوئی شخص بھی پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی ان کے دل سے اس کلمہ کو اکھاڑ نہیں سکا. تو یہی مثال ہے صاحب ایمان بندے کی کہ اس کے دل کے اندر وہ شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ شجرہ مبارکہ ہے، اور یہ اس کی مثال جس طرح کے زیتون کے درخت کی ہوتی ہے اس طرح اس کی مثال ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر وہ واقع ہے کہ کسی جگہ سے بھی اس کو روشنی سے رکاوٹ نہیں ہے. لا شرقیت ولا غربیہ کا معنی کیا ہے کہ نہ مشرق میں پڑا ہے نہ مغرب میں ہے. اب دیکھیں کہ اگر بالفرض مشرق میں پڑا ہو تو مغرب کے وقت میں جب سائے لمبے ہو جاتے ہیں تو اس کو روشنی نہیں پہنچتی. اگر مغرب میں پڑا ہو تو جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت روشنی نہیں پہنچے گی. تو لا شرقیت ولا غربیہ. اس سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے انوارات کی، اللہ تعالیٰ کے فیوز اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی کوئی جہت نہیں ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے دل کے اندر اللہ نے جو معرفت رکھی ہے اس کی بھی کوئی جہت نہیں. وہ ہر طرف سے اس کو نور ملتا ہے.
لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں ہے. وہ جس طرف دیکھتا ہے اس کو اللہ کی معرفت نظر آتی ہے، وہ جس طرف دیکھتا ہے اس کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وہ جس طرف دیکھتا ہے اس سے ہی وہ اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے آڑ نہیں بنتی، ہر طرف سے اس کو پورا پورا نور اللہ کی معرفت کا ملتا ہے. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ جو شیشے کے اندر رکھا ہوا تیل ہے وہ روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نار، اب جانتے ہیں کہ تیل کو آگ لگائی جائے تو وہ روشن ہوتا ہے، لیکن زیتون کا تیل وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ خود ہی ایسا روشن اور چمکدار ہے کہ اس کو اگر آگ نہ بھی لگائی جائے تو گویا کہ وہ خود ہی بھڑک رہا ہے، گویا کہ وہ خود ہی روشن ہو رہا ہے. اس سے فرماتے ہیں کہ مثال یہ ہے کہ صاحب ایمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ معرفت کا نور رکھا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کے لیے ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے اس کا نور بڑھتا رہتا ہے، روشن ہوتا رہتا ہے. نور علی نور، جب وہ خود چمکدار ہے اور پھر اس کو اللہ کی معرفت مل جائے تو چمکداری میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ہے نور علی نور، کہ اس کا دل تو پہلے صاف ہے، اس کے دل کے اندر پہلے ہی اللہ کی معرفت ہے، اور جب وحی کا نور اس کو مل جاتا ہے، وحی کا علم اس کو مل جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل مزید صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل مزید روشن ہو جاتا ہے، اس کو مزید اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے نور علی نور کا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اب ایسا دل کہ جس دل میں اللہ کی معرفت ہو ہر ایک کے مقدر اور نصیبے میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معرفت مانگنی چاہیے، اپنے لیے اللہ کے اس نور سے حصہ مانگنا چاہیے کہ اللہ وہ نور کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کی مثال کتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اب اس سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں. اب دیکھیں کہ اندھیرے میں عموماً چیز نظر نہیں آتی، لیکن اگر روشنی ہو تو ہر چیز نظر آ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، کوئی اندھیرا، کوئی چٹان، کوئی دوری، وہ اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتی. لیکن وہ چیز کہ جو انسان صاحب ایمان کے دل میں اللہ نے رکھ دی ہے وہ اتنی روشن ہے، اتنی چمکدار ہے. اب اس کے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات وہ اللہ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. یا اس کا معنی یوں لے لیں کہ کس طاقچے میں کس دیے کو رکھنا ہے اللہ اس سے باخبر ہے، کہ کس کے دل میں اپنے نور کی معرفت عطا کرنی ہے، کس شخص کے دل کے اندر اللہ نے اپنا نور عطا کرنا ہے، کس شخص کے دل کے اندر وحی کی معرفت، وحی کا نور اس کو دینا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. فی بیوت، اب یہ جو نور ہے یہ ملے گا کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان گھروں سے ملے گا اذن اللہ ان ترفع، کہ جس کے لیے اللہ نے جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کی اجازت دی ہے. اس سے مراد مسجدیں ہیں، کہ یہ معرفت کا نور وہ اللہ کے گھروں سے ملے گا، وہ مسجدوں سے ملے گا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ایسے گھر کہ جس میں اس کا نام لیا جاتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، اور تسبیح کی جاتی ہے اس کی ان گھروں میں. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں. غدوب سے مراد فجر کی نماز ہے، اور آصال یہ لفظ اصیل سے ہے. اس کا معنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر اگلے دن سورج کے طلوع ہونے تک کا جو درمیان کا سارا وقت ہے وہ سارا آصال کہلاتا ہے. تو مفسرین کرام نے پھر اس کا معنی یہ لیا ہے، غدوب سے مراد فجر کی نماز، اور آصال سے مراد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وہ سب نمازیں. تو یہ معرفت کا نور اللہ تعالیٰ کا یہ مسجدوں سے حاصل ہوگا، بازاروں سے حاصل نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک
سب سے محبوب جگہیں، سب سے محبوب مقام وہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے، مسجد میں لگتا ہے یا بازار میں لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے، اسی طرح مومن کو مسجد کے اندر سکون آتا ہے۔ اور منافق اس طرح ہے گویا کہ پنجرے میں پرندہ ہے، جیسے ہی تھوڑا سا پنجرا کھلے اور وہ بھاگ جائے، تو منافق مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے، مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے، مسجدوں کے اندر وقت گزارنا چاہیے۔ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، جھوٹ یہاں نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح کی جاتی ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یہاں سے وہ اللہ کی معرفت کا نور بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ رجال، کچھ لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ پھر جائیں گی اس میں دل اور آنکھیں۔ یعنی یوں مطلب نہیں ہے اس کا کہ تم لوگ دنیا سے تعطل کر لو، تجرد اختیار کر لو اور پھر تم آ کر وہ مسجدوں کے اندر ہی بیٹھ جاؤ، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ رجال، اللہ نے کچھ لوگوں کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، بیع و شراء بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی چیز ان کو وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی یعنی نماز کو ادا کرنے سے وہ غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تو دراصل ان لوگوں نے یہ نور مسجد سے ہی حاصل کیا ہے، اس مسجد کے نور کو لے کر وہ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر وہ تجارت کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، تو وہ جو مسجد سے حاصل کیا ہوا نور ہوتا ہے اس سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ یہ شان ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ فرمایا کہ یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی۔ یعنی وہ جو دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، وہ پکڑ کب آئے گی، وہ کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جو کچھ نہیں دیکھا تھا وہ دیکھ لیں گے، اور آنکھیں اس دن ایسے خوف کے مارے پھری ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہ ان کی آنکھیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ صحابہ کرام، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ دراصل اس دن کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، یعنی جو انہوں نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے اللہ زیادہ بھی فرما دیں گے۔ اب وہ زیادتی کتنی ہے یہ اللہ کے فضل پر موقوف ہے، اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا عطا فرمائیں گے، یہ اس کے فضل پر موقوف ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق سے مراد یہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہے، صرف رزق سے مراد یہاں پر روزی روٹی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ اللہ کی نعمت جو بندے کو عطا کی جاتی ہے وہ رزق کا ہی حصہ ہے، اور وہ جس کو اللہ چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔